ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احقاف بھی مکی صورت ہے. اولین مخاطب اس کے مکہ مکرمہ کے رہنے والے حضرات ہیں، صاحب ایمان بھی، اور جو زیادہ تر اس وقت تک مشرک تھے وہ اس کے مخاطب ہیں. اور سورہ احقاف کا نام جو احقاف رکھا گیا ہے، آج وہ لفظ آیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس وقت کہ آگے وہ لفظ آئے گا. وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. اب اس میں دونوں قول ہیں. بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ جس خطے میں یہ بستے تھے وہاں اس وقت بھی ریت کے ٹیلے تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت وہ بڑا سرسبز علاقہ تھا. اللہ جل شانہ کی طرف سے جب عذاب آیا، اور اس وقت فی زمانہ اب بھی وہ اتنا سخت ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، اس وقت بھی وہاں پر کسی جاندار کا گزرنا بھی ممکن نہیں ہے. ربع خالی کے نام سے اس کو اس وقت بھی یاد کیا جاتا ہے. یمن کے علاقے کے اندر اسی سائڈ پر یہ علاقہ ہے، اور تاریخ میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ کچھ وہاں پر سیاح گئے اور عرب کے بدوؤں سے جس سے بھی کہتے تھے اس علاقے میں جانے کا وہ انکار کر دیتا، جناب وہاں نہیں جا سکتے. کچھ سیاح اپنے طور پر گئے، انہوں نے اپنے وہاں کے تجربات بیان کیے کہ ہم نے دور کھڑے ہو کے اس صحرا کو دیکھا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہزاروں فیٹ اندر کوئی چیز دھسی بھی ہے. اور وہاں انہوں نے اپنے طور پر اس زمانے میں جو بھی تھے تجربات کیے. کوئی چیز رسی سے باندھ کر پھینکی تو معلوم ہوا کہ چند منٹ میں وہ چیز بھی کھب گئی، اور جو رسی تھی وہ رسی ساری وہاں تک گل گئی. وہ کیا کیفیت ہے اس وقت؟ وہ ریت کے ٹیلے اور سخت صحرا. تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو احقاف کہا گیا ہے یہ اس کے عذاب آنے کے بعد کے حوالے سے ہے. اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی وہاں ریت کے ٹیلے موجود تھے، لیکن وہاں سرسب اور یہ شادابی اس زمانے میں تھی. اور یہ قوم کا ذکر آگے اور قوموں کا ذکر بھی ہے، لیکن قوم عاد کا ذکر، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، نام تو یہاں نہیں ہے، ان کے نام پر پوری سورت بھی ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ ہود. تو قوم عاد کا ذکر ہے. یہ قوم عاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی قوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد. نوح علیہ السلام کے دور کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام بھی،
حضرت صالح علیہ السلام بھی گزرے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر عرب کے لوگ آتے جاتے تھے، شام کے راستے میں یمن بھی جایا کرتے تھے، تو راستے میں یہ کھنڈرات یا یہ جو بھی کیفیات ہیں یہاں سے گزرتے تھے، اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور یہ وہ قوم ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی غالباً 24ویں پارے میں الفاظ آئے ہیں، یہ بہت طاقتور قوم تھی، اور غالباً لکھا یہی ہے کہ اس سے طاقتور قوم اب تک تاریخ میں نہیں گزری۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، وقالوا من اشد منا قوہ، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون زیادہ ہو سکتا ہے، من اشد، کون زیادہ سخت ہے ہم سے طاقت میں۔ اور یہ دعویٰ ایسا ہی نہیں تھا، بڑے تنو من تھے، منوں کے حساب سے ان کا جسم ہوتا تھا ڈیل ڈول اور بڑے قد آدم، لیکن جب عذاب آیا اللہ کی طرف سے، سورہ حاقہ میں آگے الفاظ آئیں گے 29ویں پارے میں، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل طوفان آئے، اللہ محفوظ ہے۔ اور اس طوفان کے آنے کے بعد یہاں بھی الفاظ کچھ آ رہے ہیں، اور وہاں الفاظ یہ ہیں سورہ حاقہ میں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، چونکہ بڑے بڑے لمبے قد تھے، میلوں اٹھا اٹھا کر ان لوگوں کو پھینکا اس طوفان نے، اور قرآن کہہ رہا ہے یوں گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اعجاز نخل خاویہ، جیسے نخل کے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اس طرح کو ادھر پڑا ہے کو ادھر پڑا ہے۔ بڑا انہیں اپنے اس کے اوپر زعم تھا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت میں کون ہوگا، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ آج جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی آیت میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ یاد کیجئے یا ان کو یاد دلائیے اخا عاد، عاد کے بھائی، عاد قوم تھی اور ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، نام یہاں نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ نام بھی ہے۔ ان کا واقعہ ذرا یاد دلائیں، کیا ہوا تھا؟ اذ انذر قومہ بالاحقاف، یہ وہ احقاف کا لفظ کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا بالاحقاف، ان ٹیلوں میں، ان ٹیلوں والے علاقے میں، اگر یہ معنی لیں تو پھر اس زمانے میں بھی وہاں پر ہوں گے ٹیلے، یا اس علاقے میں کہ جس میں آج کل ٹیلے ریت کے موجود ہیں، وہاں انہوں نے ڈرایا تھا۔ اور صرف انہوں نے نہیں ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان کے بعد میں بھی اور ان سے پہلے بھی بہت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ڈرانے والے گزر چکے ہیں۔ کس بات سے ڈرایا؟ آپ جانتے ہیں ہر نبی کی بنیادی تعلیم یہی تھی، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کی طرف سے ایک عذاب عظیم سے، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہی آیا۔ اور یہ چونکہ مکی صورت ہے تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو قوم عاد کو بھی ان کے بھائی نے اور بے شمار ان سے پہلے اور بعد کے لوگوں نے ڈرایا، اسی بات سے ڈرایا سا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تمہیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس قوم نے جواب میں کیا کہا جو یہاں الفاظ ہیں؟ کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے روک دیں، کہ جی ہمارے معبودوں سے روک دیں کہ عبادت نہ کرو؟ یہ بھی بت پرستی میں مبتلا تھے، شرک کیا کرتے تھے، نہیں مانا۔ اور کچھ حضرات نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، کسی صحیح حدیث میں تو یہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی 400 سال سے زائد انہیں تبلیغ کی ہے، ایک طویل عرصہ۔ سب سے زیادہ تو حضرت نوح علیہ السلام، وہ تو قرآن میں بھی ہے، 950 سال کا ذکر قرآن میں، لیکن ہود علیہ السلام نے بھی اس تاریخ کے مطابق 400 سال سے زیادہ تبلیغ کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، نہیں مانے۔ اور کیا کہتے تھے کہ کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں روک دیں ہمارے معبودوں سے؟ اور یوں کہنے لگے فاتنا بما تعدنا، جس کا وعدہ کر رہے ہیں نا، جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا، یہ آئے گا، لے آئے عذاب، اگر واقعی آپ سچے ہیں، یعنی مطالبہ کیا کرتے تھے عذاب لے آؤ۔ اب ہود علیہ السلام نے بھی کہا، دیگر انبیاء نے بھی یہی کہا تھا، قال انما العلم عند اللہ، وہ عذاب کب آئے گا اس کا اصل علم تو اللہ کے پاس ہی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا۔ لیکن اللہ کی سنت یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے ایک حد تک تمہیں مہلت ملے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا مدت ہے، میری ذمہ داری تو یہ ہے ابلغکم ما ارسلت بہ، میں تو تمہیں وہ باتیں پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے تعلیم ہے، ہر نبی نے یہی کہا۔ اور لیکن اپنی قوم کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک ایسی قوم ہے جو بڑے جاہل،
یعنی اللہ کی طرف سے اتنے تمہیں انعامات مل رہے ہیں، مہلت مل رہی ہے، پھر بھی تم نہیں مان رہے، میں تو سمجھتا ہوں تم بڑے جاہل لوگ۔ اب یہاں وہ سارا واقعہ ذکر نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے اور احادیث تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، لکھا ہے کہ 3 سال تک اس قوم میں خشک سالی ہوئی، 3 سال تک بارشیں بند، کسی قسم کی بارش نہیں، بہت زیادہ منتظر بارشوں کے۔ اور کچھ تاریخ دان تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنے وفد مکہ کی طرف بھی بھیجے۔ مکہ میں اس وقت لکھا ہے کہ بیت اللہ تو موجود نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا دور پہلے گزر چکا ہے، وہ طوفان نوح میں بیت اللہ کی عمارت تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اس جگہ کی نشاندہی ان لوگوں کے سامنے تھی۔ بہرحال واللہ عالم، کسی حدیث میں تو نہیں ہے، تاریخ میں لکھا کہ انہوں نے ایک وقت وہاں بھی بھیجا اور بڑی دعائیں کی اپنے بتوں سے بھی، بارش کے حوالے سے۔ اب ہوا یہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، انہوں نے دیکھا اس کو، عذاب کو تھا، تو وہ عذاب کس شکل میں دیکھا؟ بادل کی شکل میں، بہت بڑا بادل ہے اور مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے۔ دعائیں بھی کر رہے تھے، یوں پکارنے لگے، جو دیکھ کے سمجھ آیا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، بس یہ بادل آ گیا، اب ہم پہ برسے گا، اب ہمیں سیراب کر دے گا، یوں کرے گا، یوں بارش ہوگی۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے اس بادل کے ٹکڑے میں سے آواز بھی آئی، بادل کے ٹکڑے میں سے آواز بھی آئی تھی کہ یہ قوم ہود ہے، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو ہلاک کر کے رکھ۔ پھر بھی نہیں سمجھے، کیا کہا وقت کے نبی نے حضرت ہود علیہ السلام نے؟ وہ تو کہنے لگے ہم پر بارش برسائے گی، بل ہوا مستعجلتم بھی، ان سے کہا گیا بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، کل تک کہہ رہے تھے نا لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لے آؤ، اب وہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور اس میں کیا ہے؟ ریح، سخت ہوا ہے، آندھی ہے، فی ریح فیہا عذاب علیم، اور انتہائی دردناک عذاب ہے اس میں۔ کیسا عذاب؟ تدمر کل شیء بامر ربھا، یہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا اللہ کے حکم سے۔ اور ہوا پھر یہی، میں نے عرض کیا سورہ حاقہ کی آیت کو سامنے رکھ لیں، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اب کوئی آپ ان میں سے باقی دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بادل دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کا معمول تو یہ ہوتا ہے کہ بارش کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ خوف محسوس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ ایک قوم تھی جس پر اللہ کی طرف سے اسی بادل کی وجہ سے عذاب آیا تھا، یہ وہ قوم بڑی خوشیاں منا رہی تھی، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تو نہیں آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جب بارش ہو اس وقت اللہ سے خیر مانگے، خیر مانگے، اللہ تعالیٰ کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے جب بھی ہو، تو اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ، ہم اسی لیے ایک لفظ بولتے ہیں دعا میں بھی، فارسی کا لفظ ہے باران رحمت، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش ہم پر عطا فرما، یعنی اس بارش کے لیے، اس بارش کے اندر ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی سختی اور عذاب کی نعوذ باللہ کیفیت نہ ہو، ہمارے لیے اور پوری امت قوم کے لیے رحمت کی بارش اس کو بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تھا کہ جب یہ کیفیت بارش وغیرہ کی دیکھتے بادل کی تو رحمت طلب کیا کرتے تھے اور اس کی تکلیف سے پناہ مانگا کرتے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ تو یہ الفاظ ہے کہ تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم۔ ایک مفہوم تو یہی ہے کہ انہوں نے صبح کی، لیکن عربی زبان میں اصبح بعض اوقات صار کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ ہو گئے، یعنی جب یہ عذاب تھما ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ لا یری الا مساکنہم، نہیں دکھائی دیتے تھے سوائے ان کے گھر، صرف گھر گرے پڑے نظر آتے تھے، پوری بستی جاندار ختم۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو تو اللہ نے بچایا، ان پر ایمان لانے والوں کو بھی بچایا، ہر دور میں یہی ہوتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کذالک، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر مجرم قوم کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے، کیونکہ مکی صورت ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اب آخری آیت میں انہی کو خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ،
ہم نے جو انہیں قوت دی تھی نا، جو قدرت دی تھی، جو ٹھکانہ دیا تھا، تمہیں تو ایسا ٹھکانہ قوت ملی نہیں ہے۔ تم جو مکہ کے لوگ بڑے اتراتے ہو، ذرا ان کی قوت کو سوچو۔ من اشد منا قوہ، جو کہتے تھے ہم سے زیادہ پاورفل کون ہو سکتا ہے، اور واقعتاً نہیں تھا۔ انہیں جو قوتیں عطا کی تھی، ام مکناکم فیہ، یہ ان نافیہ ہے، ہم نے تمہیں اس جیسی قوتیں عطا نہیں کی۔ اور وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اندھے تھے، بہرے تھے، سمجھ نہیں سکے۔ وجعلنا لہم سمعا، ہم نے ان کے لیے کان بھی بنائے تھے، ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کے دل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان آنکھوں نے، کانوں نے، دل نے انہیں کوئی کام نہ دیا۔ کام کیوں نہ دیا؟ انہوں نے اس سے صحیح کام ہی نہیں لیا۔ حق بات سننے سے بہرے بن گئے، حق چیز کو دیکھنے سے اندھے بن گئے، حق چیز کو سمجھنے سے بے دل والے بن گئے، تو انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ساری کیفیت ان کے ساتھ کیوں تھی؟ نعوذ باللہ کوئی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھی۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا، نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور آخری الفاظ یہ ہیں جس کی وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک آج بھی آپ نے لفظ سنے، وہ کہا کرتے تھے کہ لے آؤ جی وہ جس چیز کا وعدہ ہے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، ہنستے تھے، تو وہی جس کا مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اور مکی صورت ہے، مکے والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت میں اس نوعیت کے عذاب کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، لیکن پھر بھی مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی جب اس قسم کی کیفیت آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ان قوموں کے حالات اسی لیے قرآن میں ہے کہ ان سے انسان عبرت حاصل کرے۔ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں، ہم نے تاریخ کا واقعہ پڑھ لیا بس چلو سن لیا، نالج ہو گیا نا، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ خدا نہ خواستہ ہم بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف آئیں گے، خدا نہ خواستہ تو اللہ کی طرف سے یہ کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، آپ یاد کیجئے، ان کو یاد کرائیے، اخا عاد، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ کیا؟ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے ڈرایا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں، اس علاقے میں جہاں ریت وغیرہ کے ٹیلے تھے۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور بہت سے ڈرانے والے گزر چکے ہیں ان کے بعد بھی اور ان سے پہلے بھی۔ ہود علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے ڈرانے والے گزرے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام، میں نے عرض کیا ان سے پہلے، حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ ان سے پہلے ہے، حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، یہ سب ان سے پہلے ہیں، اور ان کے بعد ڈرانے والے، ان کے بعد تو پھر تسلسل سے آئے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں پھر بنی اسرائیل، پھر وہ تو بہت زیادہ تعداد۔ تو ہم نے بہت سے ڈرانے والے بھیجے، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، اور سب نے اسی بات سے ڈرایا تھا، یہی تعلیم دی تھی، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ انی اخاف علیکم، ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہیں ڈراتا ہوں، عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا، کہ اگر تم نے نہ مانا تو میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر وہ بڑا عذاب نہ آ جائے، اور نہیں مانا اور عذاب آیا۔ قالو، وہ قوم کے لوگ یوں کہنے لگے، اجئتنا، کیا آپ آئے ہیں، لتأفکنا عن آلہتنا، کہ ہمیں روک دیں ہمارے معبودوں سے، یعنی ہم جن کو پوچھتے ہیں ان کی عبادت نہ کریں، کیا آپ اس لیے آئے ہیں؟ اور اگر آپ ڈرا ہی رہے ہیں تو فأتنا بما تعدنا، آپ لے آئیں جس چیز کا آپ وعدہ کرتے ہیں، جس چیز سے ہمیں دھمکیاں ڈرا رہے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر واقعی آپ سچے ہیں۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، بے شک یہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا، اور میں تو تم تک بات پہنچا رہا ہوں، ماں وہی، ارسلت بہ، جس چیز کو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، جو چیز دے کر مجھے بھیجی گئی ہے میں وہی چیز پہنچا رہا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی قوم تم بنتے جا رہے ہو، تجہلون، جو بڑی ہی جاہل ہے، یعنی اتنی واضح دلائل اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مان رہے تو تم بڑے جاہل۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو، عارضاً،
ایک بہت بڑے بادل کی شکل میں۔ کیا کیفیت تھی اس بادل کی؟ مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ قالو، تو وہ قوم کے لوگ یوں کہنے لگے، ھذا عارض، یہ بادل ہے ممطرنا، جو ہم پر بارش برسائے گا۔ بلکہ بارش نہیں ہے، ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہی چیز ہے جس کی تم عجلت، جس کی جلدی مچا رہے تھے۔ ریح، اس بادل میں ہوا ہے، طوفان ہے، فیہا، اس بادل میں عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، جو تہس نہس ہلاک کر دے گا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے۔ فاصبحوا، پھر وہ ہو گئے عذاب کے بعد، لا یرا الا مساکنہم، کہ نہیں دکھائی دیتے تھے مگر ان کے گھر، صرف گھر ہی گرے پڑے نظر آتے تھے، کچھ قوم کا پتہ نہیں چلا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اب یہ کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا، لفظی معنی یہ بھی ہے قوت دی، ہم نے انہیں قوت مضبوطی دی، فیما، ان چیزوں میں، اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ تمہیں قوت نہیں دی ایسی چیزوں میں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے بنائے ان کے لیے کان بھی تھے، بینائی بھی تھی، دل بھی تھا، لیکن فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، اور کوئی فائدہ نہیں دیا ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ہی ان کے دل، من شیء، کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں گھیر لیا اس چیز نے، اس عذاب نے جس کا وہ کل تک مذاق اڑایا کرتے۔ جگہ جگہ ہم واقعات قرآن میں پڑھتے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبرت کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، قرآن کی تمام تعلیمات پر ہمیں کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآنی زندگی عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو قبر میں، حشر میں ہم سب کے لیے مونس و غمخوار بنا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، خصوصاً فلسطین کے اندر، یا اللہ ان کے غیب سے مدد فرما۔ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، یا اللہ بیدار ہونے کی، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی آزمائش سے انہیں اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ کفر کو، کفر کی طاقتوں کو اور کفر کی امداد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔